بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو جو کل کا ریزرو سیٹ کا کیس تھا، ایک مبارک جمعہ تھا۔ اور اس سے زیادہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو جو آج عدت کیس میں خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی جو رہائی کا فیصلہ ہوا ہے۔ لیکن اس مبارک بات کی سب سے زیادہ مستحق ہماری خواتین ہیں۔ یہ جو خواتین کے ایک جو مارجنلائز گروپ ہے پہلے سے، اس کے خلاف یہ جو کیس تھا، یہ ان کے رائٹس پہ ایک کیس تھا۔ اب آپ سوچیں کہ جو عدت کیس کی شدت کیا تھی۔ عدت کیس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق دیا گیا ہے خواتین کو ڈکلیئر کرنے کا کہ ان کا عدت کا پیریڈ پورا ہو گیا ہے، وہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تھرو یہ حق خواتین کا چھینا جا رہا تھا۔ اور یہ اتنا ڈینجرس تھا کیونکہ خواتین کے جو حقوق ہوتے ہیں، خواتین کے حقوق ہوتے ہیں کہ جب ایسے کیسز جاتے ہیں عدالت میں، جہاں پہ کسٹڈی کے کیسز ہوں، جہاں پہ کیسز ہوں خلا کے، اس طرح کے، تو کوئی بندہ بھی ایک سال بعد، کئی سال بعد وہ کیس کر سکتا ہے کہ بھائی اس کی عدت ٹھیک نہیں ہوتی، اینڈ دیر از نو وے ٹو پروو اٹ۔ اس کا اٹانومی ساری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے وہ خاتون کو دی گئی ہے کہ وہ ڈکلیئر کر سکتی ہے۔ تو یہ جو گھلونا مذاق بنایا جا رہا تھا، اٹ واز سچ اے شیم فل کیس۔ مطلب کہ ایز اے قوم ہم پاکستانیوں پہ ایک کالا دھبا لگ گیا تھا۔ بٹ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں عدلیہ کا، جن نے مطلب آئی ڈونٹ کیئر کہ مطلب کیا ہوا تھا پہلے، بٹ فائنلی وی ہیو کم ٹو این کنکلوژن، اور اس کیس کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں تھا۔ سو آئی ایم ریئلی گلیڈ فار دا وومن آف دس کنٹری، خواتین کے لیے جن کے لیے ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہونے والا تھا۔ اگر تو یہ کیس کے زیادہ زیادہ اور سزا ملتی جس طرح ملی ہے، تو کل کو کوئی بھی شوہر اس کو ریفرنس کیس بنا کے اپنی خواتین کے پہ جو پہلے سے بڑی مارجنلائزڈ ہیں، جن کو اس سوسائٹی میں بہت ہی کارنر کیا جاتا ہے ایسے معاملات میں، جو خاص کر کے جو لوور کورٹس میں کیسز ہوتے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ اب وہ ایسی پریزیڈنٹ سیٹ نہیں ہوا۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات میں اب چاہتا ہوں کہ اب قوم جو بھی سلسلہ ہے، یہ نظام ایک عقل کے ناخن کھائے اور تھوڑا سا سوچے کہ اب ملک کس طرف جا رہا تھا۔ یہ اس ملک میں گھٹن پیدا ہو گئی تھی، اور اب آپ صرف دیکھیں ان 2 دنوں میں، کل اور آج میں، لوگ ایکچولی سانس لینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ پیپل آر بریدنگ، لوگوں کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ شاید انصاف دیر آیا لیکن درست آیا۔ تو پلیز اس کو ایز اے اسٹیپنگ سٹون استعمال کریں اور دیکھیں اس ملک کہاں پہ کھڑا ہے۔ ہمارا جو اکنامک کرائسس ہے، اکنامک کرائسس کے لیے میرے پاس ایک چھوٹی سی سجیشن ہے۔ آپ بنسبت یہ کہ 1 بلین لوگوں سے مانگیں، آپ مطلب یہ بات ہے کہ گھر کی لڑائی ہے، جو ایشوز ہے گھر کے ہیں، آپ صرف خان صاحب کا ایک دیدار دکھا دیں اور خان صاحب کو ٹیلی فون پہ بٹھا دیں۔ ایک ٹیلی تھون جو خان صاحب پہلے کرتے رہے فنڈز اس ملک کے لیے، ان کو ایک موقع دیں۔ آئی پرومس یو کسی سے بلینز مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو فورن ریمیٹنس ہمارے جو پاکستانی ہیں، جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، جیسے خواجہ آصف صاحب کہتے تھے کہ یہ صرف دفنانے آتے ہیں، دے ڈونٹ نو دا ریالٹی آف تھنگس۔ ہمارے ملک سے جو باہر لوگ ہیں وہ باشعور ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس ملک کی حقیقت کیا ہے۔ وہ صرف اس پہ پیسے لگانا چاہتے ہیں جہاں پہ ان کو پتہ ہے ان کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ تو آپ خان صاحب کو بلائیں، خان صاحب سے ایک ٹیلی تھون کروائیں، اور آپ کو ملینز اینڈ بلینز میں لوگ فنڈنگ دیں گے اس ملک کے لیے۔ پیپل لو دس کنٹری، لیکن وہ خان صاحب جیسے انسان کے لیے ہو کین پرووائڈ جسٹس ٹو دس کنٹری، ان پہ لگانا چاہتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آئی تھنک اٹس دا ٹائم ٹو اسٹیپ اپ۔ اب اس لڑائی کو بند کیا جائے، خان صاحب کو فوری طور پہ رہا کیا جائے، اینڈ لیٹس اسٹاپ بینگ اے بنانا ریپبلک۔ پاکستان کو پاکستان کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ پاکستان از اے گریٹ کنٹری، اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، اور میرے خیال سے ایسا پوٹینشیل لوگ ڈھونڈتے ہیں اپنے لوگوں میں۔ پچھلے عرصے سے کتنے پاکستانی چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور کیوں جائیں گے وہ؟ اس ملک میں 4 موسم ہیں، اچھا کھانے پینا ہے، یہاں پہ مارگیجز کے ایشوز نہیں ہیں، تو کیوں لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اٹس بیکاز آف انجسٹس۔ جو یہاں پہ ایک ظلم کا نظام ہے اس کو ختم کریں فوری طور پہ، خان صاحب کو رہا کریں، اور پاکستان کو پاکستان کی طرح بنایا جائے۔ پاکستان زندہ باد۔